وحده ولا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. گزشتہ آیات میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کی مذمت بیان کرنے کے بعد اپنی کتاب لا ریب قرآن پاک کتاب مقدس کی خصوصیات کو ذکر بیان فرمایا. اب اس سلسلے کو آگے چلاتے ہوئے رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے: او تقولوا لو ان انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم. اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ پر تورات انجیل کتاب اتاری. وہ بھی اپنے وقت کی ایک شریعت تھی، ہدایت تھی، رہنمائی تھی، اس وقت تک جب تک قرآن پاک نازل نہیں ہوا تھا. جب قرآن پاک کا نزول شروع ہوا تو وہ شریعت، وہ اللہ رب العالمین کا پیغام ختم ہو گیا. جیسے کہ رب تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. ایک نبی کی نبوت، رسالت، پیغام، اعلان، دعوت چل رہی ہوتی تھی. جب دوسرا نبی آتا تھا پھر اسے اپنی نبوت، رسالت چھوڑ کر کے جو نبی آیا ہوتا تھا دوسرا، اس کی اتباع اور پیروی کرنی پڑتی تھی. لیکن پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام کا یہ خاصہ ہے کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ کے متعلق: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی اور خاتم الانبیاء، یعنی نبوت کا سلسلہ ختم. اب یہی نبی، یہی پیغمبر قیامت تک کے لیے ہے، اور بقیہ جتنے بھی شریعتیں اتری ہے ان سب پر عمل اب نہیں ہوگا، اب اس شریعت پر عمل ہوگا. اب جو نبی یہ حکم دے گا وہی قیامت تک چلے گا، چاہے وہ نماز کا معاملہ ہو، زکوٰۃ کا معاملہ ہو، حج کا معاملہ ہو، عمرہ کا معاملہ ہو، ادب کا معاملہ ہو، اخلاقیات کا معاملہ ہو، جتنے بھی معاملات ہیں اب یہی دین چلے گا، اس کے علاوہ اور کوئی دین نہیں آئے گا. تو یہاں اللہ رب العالمین نے اپنی حجت کو تمام کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ یہ آیات مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے نازل کی گئی کہ یہ نہ کہے کہ یہود و نصارہ کی طرف کتاب نازل ہوئی تھی، ہماری طرف کتاب نازل نہیں ہوئی تو ہم کس طرح ایمان لے آتے. تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں جس طرح اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کی طرف ایک شریعت، رہنمائی، ہدایت نازل کی تھی، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے تمہاری طرف بھی تمہاری زبان کے اندر ہدایت اور رہنمائی حاصل کر لی. جبکہ یہ عذر نہیں بنتا. آج دنیا کے اندر بے شمار قومیں ایسی ہے جو عربی زبان کو نہیں جانتے، جیسے کہ ہم لوگ ہیں، ہم اجمی ہیں، اور بے شمار ایسے لوگ ہیں. یہ عذر بنتا نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے اس عذر کو بھی ختم کر دیا کہ روز قیامت آپ یہ نہ کہو کہ ہماری طرف جو شریعت آئی نہیں تھی، جو ہماری زبان میں ہم اسے کسے سمجھتے، ہم اسے کیسے جانتے پہچانتے، اس پر عمل کرتے. تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ایسا نہیں ہو. یا تم یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر یہ شریعت نازل ہو جاتی تو ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے یہود و نصارہ سے، منہم ان میں سے. فرمایا کہ فقد جاءکم بینۃ من ربکم. یقیناً یہ قد ایسے لفظ استعمال ہوتا ہے، جب قد لفظ استعمال ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے عربی لغت کے اندر کسی بات کی اہمیت کو بیان کرنا ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے فقد جاءکم بینۃ، یقیناً تمہارے پاس آئی ہے واضح ہدایت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ہدن، ہدایت، ورحمۃ، الرحمت. قرآن جیسی عظمت والی کتاب اللہ رب العالمین نے نازل نہیں کی، اور قرآن سے بڑی اہمیت والی کتاب کوئی ہو نہیں سکتی. دنیا کے اندر انسان جتنی بھی کتابیں پڑھتا ہے، کتاب پڑھنے کے بعد اس کے متعلق اپنا نظریہ قائم کرتا ہے کہ میں اس کے متعلق کیا رائے رکھتا ہوں، اس کتاب کے متعلق میری کیا رائے ہے. لیکن قرآن ایک واحد ایسی کتاب ہے کہ انسان اسے پڑھتا بعد میں ہے، ہاتھ بعد میں لگاتا ہے، اٹھاتا بعد میں ہے، سب سے پہلے اس کے متعلق یہ رائے قائم کرتا ہے کہ لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے. قرآن ایمان ہے. قرآن ایمان، اگر قرآن کے اوپر ذرا سا بھی انسان کو شک ہو تو پھر وہ ایمان والا نہیں رہتا. اگر اب طرف بیان فرماتے ہیں فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنها، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھا، بآیات اللہ، اور اللہ کی آیات کا انکار کیا، وصدف عنها،
اور اللہ رب العالمین کی شریعت سے کنارہ کشی کی، دور اختیار کی، اس سے روح گردانی کی، فرمایا سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا۔ ایسا نہ ہو کہ تم یہ سوچو دنیا کے اندر یہ کر رہے ہو تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، دنیا کے اندر بھی رب تمہیں سزا دے گا اور آخرت کے اندر بھی تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا سنجزی الذین یصدفون، بدلہ ہے، عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو کنارہ کشی کرتے ہیں ان آیاتنا، ہماری آیات سے، یعنی قرآن پاک سے، اللہ کی نشانیوں سے، حدود اللہ سے، سوء العذاب، برا عذاب ہے ان کے لیے، بما کانوا یصدفون، اس سبب کہ جو وہ لوگ اس آیات سے، اللہ رب العالمین کی نشانیوں سے روگردانی اختیار کیا کرتے تھے، کنارہ کشی اختیار کیا کرتے تھے۔ تو قرآن اللہ رب العالمین کی بہت عظمت والی کتاب ہے، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ان افضلکم تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین جو لوگوں میں سے لوگ ہیں، افراد میں سے افراد ہیں، اشخاص میں سے اشخاص ہیں، وہ ہے کہ جو قرآن کی تعلیم سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔